السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر کیسر فاروق ہے۔ آج میں آپ سے بات کروں گا، بہت سارے پیشنٹ جو ہم نارملی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے اپنی شوگر کا کیسے خیال رکھیں، ان کی شوگر کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے، وہ لائف سٹائل میں کیا چینجز کریں جس سے ان کی شوگر ریورس ہو سکتی ہے۔ تو جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ٹائپ 1 کے بارے میں نہیں بات کرتے۔ تو آج کی ویڈیو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے ہے جن کو شوگر ہے اور وہ اس میں مبتلا ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں آپ لوگوں کے نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں انسولین کی پروڈکشن نہیں ہوتی، یعنی کہ لبلبا انسولین نہیں بناتا، اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے انسولین کا انٹیک کرنا ایسے ہی ہے جیسے آکسیجن کا آپ کی سانس لینے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح انسولین کا انٹیک زیادہ ضروری ہے۔ اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز عموماً جلدی ایج میں پتہ چل جاتی ہے، ینگ ٹین ایج میں پتہ چل جاتا ہے، 20 سے 30 ایئرس، یعنی 20 سال سے کم بھی پتہ چل سکتا ہے، اور 20 سے 30 کے درمیان یہ معلوم ہو جاتی ہے۔ عموماً یہ جب شوگر کی یہ قسم ہے، اس میں بعض اوقات جو سیویئر کمپلیکیشنز اس میں رپورٹ ہوتی ہے وہ ڈی کے ہے، ڈائبیٹک کیٹویسیڈوسس، جس میں الٹیاں متلیاں آنا، ایک دم پیاس کا بہت زیادہ لگنا، پیشاب کا بار بار آنا، اور اس کے علاوہ پیٹ میں سینٹر میں درد ہونا، تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس میں کہیں ڈی کے تو نہیں ہے۔ اور ایسے بچے جب ایمرجنسیز میں جاتے ہیں، وہاں شوگر چیک کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے جن کی تو شوگر 400 500 ہے، یا بلڈ میٹر پہ چیک کرتے ہیں تو ہائی انڈیکیٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز تھی، لیکن جو اب آبویس اب ہوئی ہے۔ اب آبویس کس لیے ہوئی ہے؟ کیونکہ اب کوئی انفیکشن ایسا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ اگر وہ انسولین لگاتے ہیں تو انسولین کی مقدار کم یا زیادہ کی ہے تو اس کے ساتھ یہ کمپلیکیشن انڈیکیٹ ہو سکتی ہے۔ تو ٹائپ 1 والے اچانک پتہ چلتا ہے ان کو جب وہ کسی کمپلیکیشن میں خدا نخواستہ جا چکے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ان کی ٹائپ جو شوگر کی پتہ چلتی ہے اسے ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ڈی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے، جو کہ ایک سیریس کمپلیکیشن ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی، جس میں ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے اور ایک پراپر اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے اس کا علاج کیا جائے۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ ایک تو انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے انسولین لگانی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ زیادہ تر جو ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان کا وزن بہت زیادہ نہیں ہوتا، وزن کم ہوتا ہے، اور وہ اوورآل ان کی فیملی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے جس میں ان کے پیرنٹس میں بھی کسی کو شوگر رہی ہو، اور بعض اوقات نہیں بھی ہو سکتی۔ اس کو دیکھنے کے لیے کہ آپ کو ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے، جو اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں فاسٹنگ سی پیپٹائڈ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو خالی پیٹ کروایا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو آپ کا لبلبا انسولین بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا۔ اس کے علاوہ کچھ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جس میں نمایاں ہے اینٹی گیٹ 65 اینٹی باڈیز ہے، اور اس کے علاوہ آئلٹ سیل پہ جو بیٹا سیل کے اگینسٹ جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ اینٹی باڈیز ہیں، جس سے انڈیکیٹ ہوتا ہے ینگ ایج ہے، وزن کم ہے، ان میں سے سی پیپٹائڈ لو ہے اور اینٹی باڈیز اس میں ہیں، تو یہ ٹائپ 1 کا ایک طرف اشارہ ہے۔ بعض اوقات کچھ شوگر کی قسمیں ہیں جو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے درمیان پائی جاتی ہیں، وہ پھر ہمیں ہسٹری اور ان اینٹی باڈیز اور یہ سارے ٹیسٹوں کے حوالے سے دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی ڈائبٹیز ہے۔ اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور انہوں نے انسولین ساری زندگی لگانی ہوتی ہے۔ ابھی تک کوئی ایسی ریسرچ سامنے نہیں آئی، ویسے تو چائنا میں اسٹیم سیل تھیراپی پہ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ ابھی کسی کنکلوژن کی طرف نہیں ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا علاج دریافت ہو گیا۔ ابھی تک یہی ہے کہ انہیں ساری زندگی انسولین لگانی ہے اور اس کے ساتھ اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا ہے۔ ٹائپ 1 والوں کے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی شوگر یا بہت زیادہ رہتی ہے، ہائپر گلائسیمیا ہوتا ہے، یا بہت زیادہ لو چلی جاتی ہے، ہائپو گلائسیمیا، ان کی سٹیبل شوگر نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ بعض اوقات ان کے کمپلیکیشن کا رسک بھی زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹائپ 2، کیونکہ ٹائپ 2 سلو اینڈ پروگریسو ہوتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور آہستہ آہستہ سٹارٹ بھی ہوتی ہے، لیکن ٹائپ 1 جو ہوتی ہے یہ بہت اگریسو ہوتی ہے کیونکہ اس میں شوگر لیول بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں اور اس میں کمپلیکیشن کا رسک بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ٹائپ 1 والوں کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے، ان کا ٹارگٹ دوائیاں چھوڑنا یا انسولین چھوڑنا نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ نمبر 1 یہ ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے کہ ان کی انسولین کو کم سے کم رکھا جائے اور ان کے ساتھ شوگر کے کنٹرول کو بہت اچھا اچیو کیا جائے، اور شوگر کی وجہ سے ہونے والی جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو منیمائز یا ختم کیا جائے، جس کی وجہ سے وہ لمبی زندگی گزار سکیں اور کسی کمپلیکیشن کا شکار نہ ہوں۔ تو اس کے لیے جو ڈائٹ پلان ہم لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے کس قسم کا ڈائٹ پلان ہونا چاہیے، ویسے تو ڈائٹ پلان دونوں کا سیم ہوتا ہے۔
وہ ڈائٹ پلان میں کوئی چینج نہیں ہے، جسے ہم نو جی پی ایس کہتے ہیں۔ نو جی پی ایس سے مراد گرینز ہیں، پوٹیٹوز اور شوگر ہے۔ گرینز میں سارے اناج، جس میں گندم، مکئی، جو، باجرہ، چاول، یہ سب اناج میں آ جاتے ہیں۔ سبزیوں میں جس میں سب سے نمایاں سبزی ہے جس میں آلو ہوتا ہے، تو وہ منع کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شوگر ہے، شوگر کسی بھی فارم میں شوگر ہے، جس میں جوسز بھی ہیں، شہد بھی ہے، یہ ساری شوگر والی چیزیں منع کی جاتی ہیں، تو یہ چیزیں نہیں لینی ہوتی۔ اس کے علاوہ باقی ناشتے میں انڈے لے سکتے ہیں، سبزیوں کا استعمال کر سکتے ہیں، اور یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی انڈوں کے ساتھ انڈے کسی بھی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں ناشتے میں، ساتھ نٹس لے سکتے ہیں، چائے، دہی، اس طرح کی چیزیں ناشتے میں لے سکتے ہیں، ساتھ میں کوئی کباب کا ایڈیشن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ دوپہر میں مختلف سبزیوں کا سلاد بنا کے استعمال کر لیں، اس کے ساتھ کوئی باربیکیو لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں، یا کوئی سلاد میں سبزیوں میں مختلف چیزیں جو مکس کر کے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ رات میں کھانے میں دال ہے، سبزی ہے، نٹس ہیں، اس کے علاوہ چنے ہیں، لوبیا ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کاربوہائیڈریٹس کا انٹیک، جس میں سمپل اینڈ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں، وہ نہ لیں، کیونکہ یہ شوگر بہت زیادہ سپائک کرتے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں لیتے ہیں تو انہیں انسولین بھی زیادہ لگانی پڑتی ہے، اور انسولین زیادہ لگتی ہے تو پھر یا اس کے ساتھ ہائپوگلائسیمیا ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ پھر وہی چیزیں کھاتے ہیں جس سے شوگر تھوڑی زیادہ ہو، کیونکہ وہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے، اور نیکسٹ ٹائم جب چیک کرتے ہیں لیول تو وہ پھر بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، پھر وہ دوبارہ شوگر زیادہ جب ہوتی ہے تو پھر انسولین لگاتے ہیں، پھر ہائپو میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریفائنڈ اینڈ سمپل کاربوہائیڈریٹس اپنی ڈائٹ سے نکالیں، اس کے مقابلے میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس لیں، پروٹین لیں، فیٹ لیں، اس کے ساتھ انہیں انسولین بھی کم سے کم مقدار میں استعمال کرنی پڑے گی، اور وہ اس فیز سے بھی نکل جائیں گے جسے ہم ہائپو یا ہائپر گلائسیمیا والا فیز ہے، اس سے بھی نکل جائیں گے، اور ڈائبٹیز کی وجہ سے ہونے والی کمپلیکیشن سے بھی بچ سکیں گے۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی شوگر کو بہت اچھا کنٹرول کریں ود منیمم انسولین، اور اس کی کمپلیکیشن سے بچ سکیں تاکہ وہ لمبی زندگی گزاریں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کیونکہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، جس میں آپ کا اپنا لبلبا کے خلاف جو آپ کی باڈی ہوتی ہے اس میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں، یعنی کہ سمجھے آپ کا اپنا ڈیفنس سسٹم اپنے جسم کے خلاف عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں بعض اوقات باقی کچھ بیماریاں ہیں، جس میں سیلیک ڈیزیز ہے جو کہ انتڑیوں کی ایک سوزش ہوتی ہے ایک پروٹین سے جسے گلوٹن پر کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہائپوتھائرائڈزم ہے یا کچھ کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز ہیں، ان کو ساتھ میں سکرین کرنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بعض اوقات ہڈن ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ساتھ یہ آٹو امیون بیماریاں پائی جا سکتی ہیں، تو ان کا سکریننگ کرنا بھی مسٹ ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے لیے، اور ان کا کنٹرول کرنا ضروری ہے تاکہ وہ شوگر کی والی فارم سے کمپلیکیشن سے بچ سکیں۔ شکریہ۔ اگر یہ چینل آپ کو اچھا پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ شکریہ۔